السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر تاخرات میں ایک چھوٹا سا پروگرام کیا جاتا ہے جس میں تلاوت اور اسی طریقے سے حمد یا نعت وغیرہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اسی پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے اور تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں محمد یونس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک ہمارے سامنے پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. السلام علیکم. درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج یقیناً وہ رات ہے کہ اس کے بعد ہم سے رمضان المبارک چلا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ آخری تراویح ہے، کیونکہ معلوم ہوا کہ سعودی میں چاند نظر آ گیا ہے، اور عموماً سعودی میں جب چاند نظر آ جاتا ہے تو یہاں پر اس کے اگلے دن چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رات کیسی رات ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے بارہا ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم جس چیز کو بیان کرنے والے ہیں وہ ہے عمل کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں۔ یعنی ہم عمل تو کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ ہم نے رمضان میں خوب عبادتیں کی، لیکن عبادت قبول کیسے ہوتی ہے، اس کی شرطیں کیا کیا ہیں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس چیز کو جانیں گے۔
سب سے پہلے عبادت کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. عبادت کی ڈیفینیشن عربی میں کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں علماء کہ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والافعال الباطنۃ والظاہرہ. یہ عبادت کی ڈیفینیشن ہے، عبادت کی یہ تعریف ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ العبادت ہی اسم جامع، کہ عبادت اس چیز کا نام ہے لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اللہ اس سے خوش ہو جائے. یعنی ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اب وہ افعال میں سے ہو یا اعمال میں سے ہو، اور وہ بھی ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو. یہ کیا عبادت کی تعریف ہے؟ کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، جسے اللہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے، وہ چاہے عمل میں سے ہو، چاہے فعل میں سے ہو، اور چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک کہ عمل اور فعل، یہ دو چیزیں ہیں. تو عربی میں جو ہے کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک عمل اور ایک فعل. دونوں کا مطلب ہوتا ہے کرنا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایجاد الاثر فی الشیء مع امتداد الزمان، کہ عمل ایسا کام ہے کہ آدمی اگر اس کو کر رہا ہے تو کرنے میں ذرا وقت لگتا ہے اور وہ مسلسل رہتا ہے، یعنی وہ کنٹینیو رہتا ہے، یہ عمل ہے. اور فعل کیا ہے؟ ایجاد الاثر فی الشیء من غیر بطء، کہ کوئی ایسا کام کہ آدمی اگر کرے تو وہ فوراً ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والے کون؟ خانہ کعبہ کو ڈھالنے کے لیے نکلے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل کو جو ہے حکم دیا، انہوں نے اپنے چونچ پر پتھر لے کر ایسے برسایا کہ ساری کی ساری لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو گئی. تو وہ کام کرنے میں وقت نہیں لگا، اللہ نے جو حکم دیا، ابابیل نے چونچوں میں جو ہے ایک ایک پتھر لیے، کنکر لیے اور فوراً نیچے گرایا، سب ختم. وقت نہیں لگا اور نہ ہی وہ کام کنٹینیو رہا، ایک بار ہوا ختم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اور عمل کیا ہے؟ عمل جس طریقے سے نماز ہے، یہ نماز کیا ہے؟ یہ فعل نہیں، یہ کیا ہے؟ عمل ہے. یعنی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو فوراً نہیں ہو جائے گا، ایک سجدہ کر لے نماز ہو جائے گی، نہیں، بلکہ عمل یہ ہے کہ وہ ٹائم لگتا ہے اس میں. ہم نماز شروع کرتے ہیں، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، جلسہ ہے، سجدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے قاعدہ اولا ہے، قاعدہ ثانی ہے، اس کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں. تو کیا اس میں وقت لگتا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی ایک بار نماز پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، نہیں، وہ مسلسل کنٹینیو کرنا پڑے گا اسے. کیونکہ فرض نماز ہے تو روزانہ نماز پڑھنا پڑے گا. اسی لیے کیا ہے؟ عمل. معلوم یہ ہوا کہ عمل وہ کام ہے جو ہمیشہ ہو اور اس میں وقت بھی لگے. یہ فعل اور عمل میں فرق ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صرف عمل کرنے سے کام چل جائے گا؟ کیا آدمی عمل کر رہا ہے تو کیا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. صرف عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، بلکہ لیے اس کے عمل کے لیے صالح ہونا ضروری ہے. کوئی عمل اگر کر رہے ہیں تو نیک عمل ہونا ضروری ہے. صرف عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ نیک عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. اور نیک عمل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، یہ نیک عمل ہے. آدمی جو ہے اجتماعی دعا کرے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کیا وہ نیک عمل ہے؟ نیک عمل نہیں ہے. سننے میں آیا کہ خواتین جو ہیں طاق راتوں میں بیٹھ کر کے اجتماعی طور پر دعائیں کر رہی ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اجتماعی طور پر دعا کرنے کی ثبوت، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ تنہائی میں عبادت کریں، آپ انفرادی طور پر دعا کریں، آپ اکیلے میں دعا کریں، جو مانگنا ہے اللہ سے اکیلے میں دعا کریں، لیکن اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ
کوئی ایک دعا کرے اور باقی سارے آمین 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 کہے، ایسا ثبوت ہمیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور نہ ہی ہمیں قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی بات ملتی ہے۔ تو نیک عمل کیا ہے کہ آدمی وہ عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو، اگر نبی کے طریقے سے وہ عبادت ہٹ کر ہے، نبی کے راستے پر نہیں ہے، تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ نیک عمل نہیں ہے، اور نیک عمل نہیں ہے تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ اچھا، نیک عمل کتنا زیادہ ضروری ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر کیا۔ ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ صرف عمل کرنے کی دعا نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ دعا کرتے تھے کہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے اور نیک لوگوں میں ان کا شمار ہو جائے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور فرمایا کہ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ دعا میں غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعا کر رہے ہیں کس کے تعلق سے؟ کہ رب هب لی حکما، اے اللہ تو مجھے حکمت و دانائی عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ نیک لوگوں میں، صرف عبادت گزار لوگوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ کس کے لوگوں میں؟ کن لوگوں میں؟ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کہا والحقنی بالصالحین کہ اے اللہ تو میرا شمار نیک لوگوں میں کرنا۔ یہ عمل صالح کی فضیلت ہے، یہ عمل صالح کتنا ضروری ہے اس دعا سے معلوم ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی اور کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے جب اٹھانا تو میرا شمار نیک لوگوں میں کرنا، نیک لوگوں میں کرنا، جو نیک عمل کرتے ہیں ان لوگوں میں کرنا۔ حضرت ابراہیم کی دعا یہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی دعا یہی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا دیکھیے کتنی زبردست دعا کرتے ہیں نیک عمل کے تعلق سے۔ اللہ نے سورہ نمل کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ اچھا یہ دعا وہ کب کرتے ہیں؟ اس کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر جو ہے ایک بار جنگل سے گزر رہی تھی تو چیونٹیوں کی ایک جماعت جو ہے جنگل میں تھی، راستے میں تھی۔ چیونٹیوں کی جو سردار تھی، رانی تھی، اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان اور ان کی لشکر آ رہی ہے تو چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں کی جماعت اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے مسکن میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ سلیمان اور ان کی لشکر تمہیں کچل دے، چونکہ چونٹیاں سائز میں بہت چھوٹی ہوا کرتی ہیں، آدمی کیسے دیکھے انہیں؟ تو کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلتے چلتے تمہیں کچل دے اپنے پیروں سے اور انہیں معلوم بھی نہ ہو کہ تم ان کے پیروں کے نیچے آ گئی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک نعمت دے رکھی تھی کہ وہ چیونٹیوں کی بولی کو بھی سمجھتے تھے، چرند و پرند کی بولی کو سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات کو سنا تو فوراً کہا، پہلے مسکرائے پھر ہنسے، فتبسم ضاحکا من قولها۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس چیونٹی کی بات کو سن کر کے مسکرائے، پھر ہنس پڑے اور کہا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یہ دعا کا ایک ٹکڑا ہے کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں پر شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والد پر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ایسی نعمتیں دے رکھی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے
توفیق مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں پر شکریہ ادا کروں، مجھے اس کی توفیق دے دے. اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی کہ میں ایک چیونٹی کی زبان سن سکتا ہوں، اس چیونٹی کی بولی میں سن سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت پر شکریہ ادا کروں. اور دعا کا اگلا حصہ ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جو نیک ہو اور جس سے تو راضی ہو جائے، جو عمل نیک ہو اور ایسا نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ صرف میں کہہ لوں کہ یہ نیک عمل ہے تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسی نیک عمل کی توفیق دے کہ وہ نیک عمل بھی ہو اور اس نیک عمل سے تو بھی راضی ہو جائے، ایسی نیک عمل کی مجھے توفیق دے. تو اس دعا سے کیا معلوم ہوا کہ عمل ضروری نہیں ہے بلکہ نیک عمل ضروری ہے. صرف عمل کر لے آدمی تو کافی نہیں ہے بلکہ نیک عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے جو ہے ثابت ہوا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر بھی رہے ہیں تو قبول کیسے ہوں گی وہ عمل، وہ جو ہمارے عمل ہیں وہ قبول کیسے ہوں گے اللہ کے یہاں. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہمارے وہ عمل قبول کر رہا ہے؟ ہم نے تراویح کی نمازیں پڑھی، ہم ایک ایک گھنٹے تک کھڑے رہے، کیسے معلوم کہ اللہ قبول کر رہا ہے؟ ہم دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے، کیسے معلوم کہ اللہ قبول کر رہا ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں. یاد رکھیے، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، کہ آدمی جب عمل کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان 6 چیزوں پر مشتمل ہے. آدمی جو ہے اللہ پر یقین رکھے، ہاں رسول پر یقین رکھے، کتابوں پر یقین رکھے، ملائکہ پر یقین رکھے، اسی طریقے سے یوم آخرت پر یقین رکھے اور تقدیر کی اچھائی و برائی پر یقین رکھے. یقین رکھنے کا مطلب کہ ایمان لائے، زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تسلیم بھی کرے اور اعضاء و جوارح سے اس کو عمل بھی کرے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. تو کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے سب سے پہلے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آدمی عمل کر رہا ہے ایمان نہیں ہے، عمل ختم ہو جائے گا، اللہ کیا قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کہا سورہ آل عمران کے اندر کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا عمل ہو، کتنا بھی محنت کر کے وہ عمل کر رہا ہو، غیر الاسلام دینا، اگر وہ دین اسلام سے ہٹ کر کے ہے. یعنی دین اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے تبھی تو وہ دین اسلام کا پابند ہوا. اگر آدمی ایمان ہی نہیں لا رہا ہے وہ دین اسلام کا پابند نہیں ہے. تو کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ عمل ہرگز قبول نہیں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی قبول نہیں ہوگا وہ عمل. یہ پہلی چیز. اچھا، مکے کے اندر ایک آدمی رہا کرتا تھا عبداللہ ابن جدعان نام کا، بہت نیک عمل کرتا تھا، بہت نیک عمل. اور کتنا نیک عمل کرتا تھا آپ دیکھیے کہ جو حجاج جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہ حج کے دنوں میں بھی سارے حج کرنے والوں حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور عام دنوں میں بھی اس کے گھر میں اتنے بڑے بڑے برتنوں میں کھانے پکتے تھے کہ سیڑھیاں لگا کر کے دیگ میں جو ہے چمچ چلایا جاتا تھا. تو ذرا تصور کرے کتنا زیادہ وہ کھانا پکایا کرتا تھا. اور جو بھی مسکین ملے، مسافر ملے، غریب ملے، فقیر ملے، محتاج ملے، سب کو کھانا کھلاتا تھا. کھانا کھلانا کتنا بڑا نیک عمل ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، مکہ کے اندر ایک آدمی تھا عبداللہ ابن جدعان، وہ ایسا عمل کرتا تھا، بڑا نیک عمل کرتا تھا، تو کیا اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا عمل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کا عمل قبول نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں. وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ دین اسلام کا پابند نہیں تھا. کتنا بھی بڑا عمل کر لے، وہ کتنا نیک آپ تصور کر لیں، گمان کر لیں، اللہ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اگر دل میں ایمان نہیں ہے، اگر وہ عمل شریعت اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ پہلی چیز. تو عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ دل میں ایمان ہو. اگر دل میں ایمان ہے، عمل کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، آدمی عمل کر رہا ہے تو اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. ایمان کے بعد اخلاص. ایمان ہے، اخلاص نہیں ہے.
وہ مانتا ہے اللہ کو کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سب کچھ اللہ کو مانتا ہے، لیکن کیا جب وہ عمل کر رہا ہے تو اخلاص اس کے دل میں نہیں، ریاکاری آ گئی. نماز پڑھ رہا ہے، سامنے دیکھا کہ کوئی آدمی آ کر بیٹھا ہے، خوشو خضو پیدا کرنا شروع کر دیا، نماز کو اور لمبی کرنے لگا کہ سامنے والا جو ہے بندہ مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا، میری تعریف کرے گا. تو ریاکاری جہاں سے عمل کے اندر آئی وہ عمل ختم، فلن يقبل منه، وہ عمل قبول نہیں. اور مشہور حدیث، وہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ صحابی جب اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ حدیث بتائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں وہ حدیث ہمیں بتائیے. بہت دور سے ایک صحابی کن کے پاس جاتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور اس حدیث کے تعلق سے پوچھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ حدیث بتاتے ہیں، بتانے جب لگتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. اتنی خطرناک حدیث، اتنی خطرناک حدیث کہ ایک بار بتانا شروع کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، نہیں بتا پاتے ہیں. پھر دوبارہ وہ ہوش میں آتے ہیں، دوبارہ بتانا شروع کرتے ہیں، پھر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، نہیں بتا پاتے ہیں. تیسری بار پھر بتانا چاہتے ہیں، پھر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ اتنی خطرناک حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 3 قسم کے لوگوں کا انجام اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو پڑھتے پڑھتے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے. 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے. کتنی خطرناک حدیث. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمی کو سب سے پہلے بلائے گا. ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کا قاری ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا ہوگا، علم دیا ہوگا کہ اللہ نے ساری جو ہے جتنے بھی قسم کے علم ہیں، علوم و فنون ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہوگا. قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے بتا، میں نے تجھے علم دیا، تو نے اس کا کیا کیا، تو نے اس کا کتنا استعمال کیا، اس علم کا کیا کیا تو نے بتا. سوال ہوگا. وہ آدمی کہے گا کہ اللہ میں نے جو ہے تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے جو ہے تو جو علم مجھے دیا تھا میں اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا تھا. تو نے مجھے قرآن کا علم دیا تھا، اے اللہ میں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر قرآن سناتا تھا، میں حدیث کا علم لوگوں کو دیا کرتا تھا. اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو تجھے علم تو دیا گیا اور تو عمل بھی کرتا تھا، لیکن کیا ہے تو میرے لیے نہیں کرتا تھا، تو مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا. اس علم میں اور اس عمل میں اخلاص نہیں تھی. جب اخلاص نہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں اسی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دینا ہے. تو جس کے پاس علم ہے، اور علم حاصل کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت نیک عمل ہے. تو جس کے پاس علم بھی ہے لیکن اس کے اندر اخلاص کی کمی آ گئی، ریاکاری آ گئی، تو کیا وہ علم اور وہ عمل کوئی کسی کام کا نہیں، اللہ کے یہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ پہلی چیز. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک آدمی کو جو ہے طاقت و قوت دے رکھا تھا، اسے بہت بہادر بنایا تھا. اللہ اسے بھی پوچھے گا کہ بندے بتا، میں نے تجھے جو طاقت و قوت دی تھی، تیرے بازو میں ہم نے طاقت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ صحت و تندرستی جو ہم نے دی تھی، توانائی بخشی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تیرے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تیرے راستے میں لڑا میں تجھے خوش کرنے کے لیے. اللہ کہے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو لڑا، تجھے طاقت دی گئی، تو جنگوں میں لڑا، تو جہاد بھی کیا، لیکن تو نے میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تو اس لیے لڑتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے طاقتور کہیں، اور دنیا میں تیری واہ واہی ہو، تیری تعریف کریں. تو نے میرے لیے وہ عمل نہیں کیا، تیرے عمل کے اندر اخلاص کی کمی تھی، تیرے عمل میں ریاکاری تھی. لہٰذا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ دوسری چیز. اور ایک ایسے آدمی کو بلایا جائے گا، اسی حدیث کے اندر ہے تیسری چیز، ایک ایسے آدمی کو بلایا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا. اللہ نے اسے دنیا میں بہت مال و دولت سے نوازا تھا، امیر بنا دیا تھا، اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں، جو چیز وہ چاہتا وہ اسے خرید سکتا تھا. اللہ اس سے پوچھے گا کہ بندے میں نے تجھے اتنی جو ہے بڑی مقدار میں ہم نے تجھے مال و دولت دی، مال و دولت کی نعمت ہم نے تجھے دی، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ جہاں جہاں تیرے راستے میں خرچ کرنا تھا
میں نے وہاں خرچ کیا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے اللہ میں نے مال خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے مال دیا گیا، تو خرچ بھی کرتا رہا، لیکن اس نے جو ہے اس عمل میں رضامندی میری نہیں تھی، مجھے خوش کرنا تیرا مقصد نہیں تھا، بلکہ تو اسی لیے جو ہے لوگوں کو پیسے دیتا تھا، لوگوں کو راشن بانٹا کرتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے، فلاں آدمی بڑا دانی ہے، فلاں آدمی غریبوں کا بڑا خیال رکھنے والا ہے، یتیموں کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو تیری نیت جو ہے مجھے خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گیا تھا، لہذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس آدمی کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عمل کو قبول کروانا ہے تو سب سے پہلے ایمان اور دوسری چیز اخلاص کا ہونا ضروری ہے، یہ دوسری چیز۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی عمل جب کرے تو غور کر لے کہ کون سا عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ یہ تیسری شرط ہے کہ اگر آدمی اپنے عمل کو قبول کروانا چاہتا ہے تو تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کے راستے سے ہٹ کر کوئی عمل کر رہا ہے، نبی نے حدیث میں کہیں نہیں بتایا، اور اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے فوراً اس کا عمل دھتکار دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر آدمی عمل کر رہا ہے تو سب سے پہلے نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا؟ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے وہ نیک عمل ہے، وہ نیک عمل، اس کے علاوہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور آدمی کتنا بھی نیک عمل کرتا ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کہ آدمی نیک عمل کرے، اور نیک عمل بھی کیسا؟ حالت ایمان میں کرے، ایمان ہو اس کے دل میں، اور دوسری چیز کہ اخلاص ہو اس کے دل میں، اور اسی طریقے سے تیسری چیز کہ آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہمارے اور آپ کے اندر ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان ہے، اخلاص ہے، اور نبی کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے سارے عمل کو قبول کرے گا۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، ہمارے دل سے یہ تین چیزیں خالی ہیں، نہ ایمان ہے، نہ اخلاص ہے، اور نہ ہی ہم نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو دیکھ کر، سوچ سمجھ کر، قرآن و حدیث کی تحقیق کر کے، علماء سے پوچھ کر کے وہ عمل کریں کہ کیا یہ عمل قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یا پھر آدمی اپنا خود محاسبہ کر لے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں تو میرا ایمان اللہ پر ہے یا نہیں ہے، میرا ایمان رسول پر ہے یا نہیں ہے، کتاب پر ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کریں، اور دوسری چیز کی اخلاص بھی اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارے عمل میں آج کتنا اخلاص ہے، ہمارے عمل میں آج جو ہے کتنی للہیت ہے۔ اگر للہیت ہے، اخلاص ہے، تو پھر خیر ہے، ورنہ پھر ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا جو ہے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ختم ہونے کو ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بالکل ختم ہونے کو ہے۔ ہم نے جتنی عبادتیں کی، غور کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کیا ہمارے عمل میں ایمان تھا یا نہیں تھا، ہمارے عمل میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، یا ہمارے عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تھے یا نہیں تھے۔ اگر نہیں تھے تو آج فوراً توبہ کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اور اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، اللہ ہمارے دل میں اخلاص پیدا کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا دے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو کئی ساری باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی نیک عمل کیے، اے اللہ ان تمام نیک عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنی بھی خطائیں کی، جتنے بھی گناہ کیے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو، ان تمام خطاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔